دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ وہ اپنی عوام کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ بہت زیادہ رحم دل اور انصاف پرور بادشاہ تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ جب بادشاہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا، میرے بچوں، تم دیکھ ہی رہے ہو کہ اب میں بہت بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں اور حکومت کی ذمہ داریاں زیادہ دنوں تک سنبھال نہیں سکوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم میں سے کوئی حکومت کی اس ذمہ داری کو سنبھالے اور میری نشست پر بیٹھے۔ تینوں شہزادے سعادت مند بیٹے تھے۔ تینوں نے کہا، آپ جسے مناسب سمجھیں اس کو یہ ذمہ داری سونپ دیں۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میرے بچوں، تم تینوں ہی میرے لیے یکساں ہو۔ میں تم میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرنا چاہتا۔ بادشاہ تھوڑی دیر تک خاموش رہا۔ شہزادوں نے سوالیہ نگاہوں سے اپنے بادشاہ باپ کو دیکھا۔ بادشاہ نے کہا، ہم نے ایک بہت بڑا گودام تعمیر کرایا ہے اور ہم اس میں عوام کے لیے سب سے ضروری چیز کا ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم تینوں میں سے جو بھی اس گودام کو اس ضروری چیز سے بھرے گا، ہم اس کو اپنا تخت و تاج سونپ دیں گے اور وہی تاج کا اصل حقدار ہوگا۔ وہ کیا چیز ہے ابا جان؟ تینوں شہزادے ایک ساتھ بولے۔ بادشاہ ہنس پڑا، یہی تو تمہاری آزمائش ہے۔ خزانے سے جس قدر دولت چاہتے ہو لے لو اور آج ہی اس چیز کی تلاش میں نکل جاؤ۔ ہمیں اپنے تینوں بیٹوں پر بھروسہ ہے کہ ہماری خواہش ضرور پوری ہوگی۔ تینوں شہزادے الگ الگ سمتوں میں سفر پر روانہ ہو گئے اور تقریباً 1 ماہ بعد تینوں شہزادے ایک ساتھ واپس آ گئے۔ بادشاہ نے ان کے آنے کی خوشی میں ایک شاندار جشن منایا اور اس جشن کے دوران عوام کے سامنے بادشاہ نے اپنے تینوں بیٹوں سے پوچھا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے سب کو بتائیں کہ وہ عوام کے لیے سب سے ضروری چیز کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ جی ہاں ابا جان، ہم اس چیز کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، بیٹوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ پہلے ہمارا بڑا شہزادہ بتائے کہ وہ کیا چیز ہے، بادشاہ نے بڑے بیٹے سے سوال کیا۔ بڑے شہزادے نے اپنی جیب سے مٹھی بھر اناج نکالا۔ ابا جان، میں اناج سے گودام کو بھر دوں گا۔ عوام کے لیے روٹی سے زیادہ ضروری کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ میں نے دور دراز کا سفر کیا ہے، ہر جگہ یہی دیکھا کہ روٹی سے زیادہ ضروری چیز اور کوئی نہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دوسرا شہزادہ بھی بتائے کہ وہ ضروری چیز کیا ہے۔ ابا جان، میں اس گودام کو دولت سے بھر دوں گا۔ دوسرا بیٹا بولا، دولت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، اس لیے دولت سے زیادہ ضروری چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ اب بادشاہ نے اپنے چھوٹے بیٹے سے جواب طلب کیا، بیٹے تم بھی تو بتاؤ۔ تیسرا بیٹا بولا، ابا جان، میں آپ کے عوام کے لیے بنائے گئے اس گودام کو روشنی سے بھر دوں گا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، روشنی سے؟ صرف روشنی سے؟ جی ہاں ابا جان، روشنی سے، علم کی روشنی سے۔ چھوٹے بیٹے نے بولنا شروع کیا، آدمی علم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ دولت اکٹھی کر سکتا ہے اور نہ ہی اناج پیدا کر سکتا ہے۔ شاباش بیٹے، بادشاہ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ سچ کہا ہے تم نے، آدمی کے لیے علم سے بڑھ کر ضروری کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے عوام کے سامنے اعلان کیا، ہم اپنے بعد سب سے چھوٹے بیٹے کو تمہارا بادشاہ مقرر کرتے ہیں۔ وہ تمہیں علم کی روشنی سے مالا مال کر دے گا، ایسی روشنی جسے پا کر تم دولت پا سکتے ہو، اناج بھی پیدا کر سکتے ہو۔ علم کی روشنی دینے والا بادشاہ زندہ باد، ہمارا نیا بادشاہ زندہ باد۔ عوام نے خوش ہو کر نعرے لگائے۔